فالو تو کر لیں. میرا میڈیکل اسٹور ہے اور ہم ایکسپائری دوائیں بھی بھیج دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائیاں 2-3 مہینے تک خراب نہیں ہوتی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ ان کا میڈیکل اسٹور ہے، دوائی ایکسپائر ہو گئی، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایکسپائر ہونے کے بعد 2-3 مہینے تک دوائی خراب نہیں ہوتی، کمپنی انہوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے، تو اسے یہ سیل کر دیتے ہیں. کیا وہ کمائی ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، کیونکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جن کمپنیوں کی دوائی آپ بیچ رہے ہیں، انہوں نے ایکسپائری ڈیٹ جو لکھ دی بس وہ حد ہے، تو اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ دوائیں ٹھیک ہیں تو آپ اپنے گھر میں تو یوز کر سکتے ہو انہیں، لیکن آپ انہیں پبلک کو نہیں دے سکتے. اگر خدا نخواستہ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کے بعد کوئی نقصان کر گئی تو اس کا بوال آپ کے سر پہ ہوگا. اس لیے بالکل آپ یہ کام بند کر دیں، یوز کر لیں گھر پہ، یا پھر ایکسپائر ہونے سے پہلے چینج کر لیں. کمپنیاں چینج کر دیتی ہیں جب آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بک نہیں پائے گی ٹائم سے پہلے. ایک بھائی کا سوال ہے، ہم اوپر کے کمرے میں رہتے ہیں، اس میں باتھ روم بھی ہے، جبکہ نیچے کے کمرے میں قرآن اور دینی کتابیں رکھی رہتی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ اوپر کے کمرے میں رہتے ہیں، نیچے لائبریری ٹائپ کچھ بنائی ہوئی ہے، اس میں قرآن بھی رکھے ہوئے ہیں، اوپر یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، چپلیں ہیں، مان لو لیٹرین باتھ روم بھی ہے. کیا یہ ٹھیک ہے معاملہ؟ بے حرمتی میں تو نہیں آتا؟ بالکل بے حرمتی بھی نہیں آتا بھائی. اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اوپر چھت پہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور نیچے حافظ حضرات رہ رہے ہوں، اوپر کوئی اور رہ رہے ہوں. حافظوں کے دل میں بھی قرآن بسا ہوا ہوتا ہے، تو اگر قرآن کا جو تقدس ہے وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن کی ٹرانسپورٹنگ دیکھ لیں تو آپ اس طرح کے سوال آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے. جن ٹرانسپورٹ سے پریس کے ذریعے چھپنے کے بعد جن ٹرانسپورٹ سے یہ قرآن آتے ہیں، ہم منگاتے ہیں تو ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ کس طرح سے پلے دار انہیں کارٹونوں کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ تقدس آپ کے دل میں ہونا چاہیے قرآن کا. ان لوگوں کے لیے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی قرآن کا جو تقدس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے روز نکال کے پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں. ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کمرہ اوپر ہے، اوپر باتھ روم بھی ہے، سب بیکار اپنے ذہن میں ڈالنے والی باتیں ہیں، زندگی کو مشکل کرنا ہے. کیا گھر میں بچی دوائیوں کو غریبوں میں زکوٰۃ کی نیت سے بانٹ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں بچی دوائیوں کو، اچھا جیسے دوائیں زیادہ آ جاتی ہیں زکوٰۃ کی نیت سے بانٹ سکتے ہیں؟ نہ بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ بچی ہوئی جو دوائیں ہوتی ہیں کیا انہیں زکوٰۃ کی نیت سے بانٹ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں ٹھیک لگتی یہ بات، بلکہ آپ یہ کریں کہ ان دوائیوں کو اکٹھا کریں اور کسی میڈیکل اسٹور والے کو سیل کر دیں. تھوڑے سے پیسے کم دے گا، وہ آدھے پیسے دے دے گا، آپ وہ پیسے پھر آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. اس طرح سے کریں آپ. یہ نہیں ٹھیک لگ رہا مجھے کہ آپ زکوٰۃ میں دوائیں دے دیں لوگوں کو، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ہوتا ہے، اور وہ دوائی اس کے کام آئے نہ آئے بیچارے کہ وہ پھینکے پھر اسے، تو یہ تو زکوٰۃ پھینکوانے والی بات ہوئی. طریقہ آسان یہ ہے جو میں بتا رہا آپ کو، کہ آپ ساری دوائیں اکٹھی کریں اور سیل کر کے ان کے پیسے پھر زکوٰۃ میں دے دیں، بالکل لگ جائیں گے. ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز میں پیچھے کی طرف بچے دنگا کرتے ہیں، ہنستے وغیرہ ہیں، نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، ایسے میں کیا کریں؟ ہاں، یہ اکثر مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، اور میرے پاس کئی بار یہ سوال آیا کہ بچے جو ہے پیچھے دنگا کرتے ہیں. بس آپ کے سوال کے جواب میں ایک عبارت آپ کو سنا دوں کہ ترکی کی مسجد میں ایک بہت بڑا بورڈ یہ لگا ہوا تھا کہ اپنے نمازیوں کے جو پیچھے بچے دنگے کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، انہیں کبھی منع نہ کرنا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی اگلی جنریشن نمازی ہوگی. جس دن یہ بچے آپ کی مسجدوں میں آنے بند ہو گئے، سمجھو آپ کی اگلی جنریشن نماز سے بے بہرا ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو لانا بھی نہ چھوڑیں، ان کے دنگوں پہ انہیں ڈانٹے بھی نہ، انہیں مسجد سے نکالے بھی نہ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے اور پیچھے صحابہ پڑھتے تھے، جماعت ہوتی تھی، تو حضرت حسن اور حسین سجدے میں جانے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے. کبھی انہیں اتارا نہیں، کبھی انہیں ڈانٹا نہیں، کبھی انہیں جھڑکا نہیں. ان کی نواسی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کے ساتھ کئی بار مسجد میں جاتی تھی. حضور جب رکوع میں جاتے تو یہ بچے ان کی ٹانگوں کے بیچ میں نکلتے، چکر کاٹتے تھے. حضور نے کبھی انہیں منع نہیں کہا، بھائی کبھی انہیں ٹوکا نہیں. تو اس لیے اپنی جو آنے والی جنریشن ہے انہیں مسجدوں سے متعارف کرائیں،
انہیں انٹروڈکشن دیں مسجد کا، انہیں لایا کریں جس سے کہ ان کا جو ہے ذوق اور شوق بڑھے مسجدوں سے۔ کبھی بھی یہ کام نہ کرنا آپ۔ وہ نبی نے جو منع فرمایا نا کہ بچوں سے دور رکھو مسجدوں کو، وہ بچے ہیں جو انوسینٹ ہیں بالکل، جنہیں پیشاب لیٹرین کا بھی نہیں پتہ۔ لیکن جب بچہ آپ کا 5 سال 7 سال کا ہو جائے اور وہ شوشو لیٹرین وغیرہ بتانے لگے تو بالکل آپ کو اپنے بچوں کو مسجدوں میں لانا چاہیے، اور ان کے شور غل سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکر منانا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے بچے مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ جی بھائی کا سوال ہے کہ بنا گواہ کے نکاح ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اب بنا گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں بھائی، نکاح تو ہو جاتا ہے بنا گواہوں کے، لیکن اس نکاح کو ختم کرا دینا چاہیے۔ مطلب ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ بنا گواہوں کے کوئی نکاح نہیں ہے۔ قرآن تو اجازت دیتا ہے، قرآن میں کہیں منع نہیں ہے، لیکن اس لیے نکاح تو ہو جائے گا، منع تو ہم کر نہیں سکتے۔ لیکن وہ نکاح جو بنا گواہوں کے ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نکاح کا عام اعلان کرو، قرآن کی آیت ہے جی، سورہ نساء میں ہی ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ خفیہ طریقے پہ نہ ہو، تو اس لیے اس نکاح کو ختم کرایا جائے۔ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، معاشرے والوں کی ذمہ داری ہے، اور پھر با اعلان نکاح کرا کے، مطلب باقاعدہ لوگوں میں پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ نکاح منعقد ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ کو یہ بتاؤں میں آگے چل کے زنا کے کیسز بڑھیں گے اس طرح سے، جب خفیہ طور پہ نکاح ہونے لگیں اس کے بعد وہ نکاح بھی ختم ہو جائیں گے، پھر لوگ خفیہ طور پہ ہی ملنے لگیں گے، جو آج معاشرے کا حال ہے برائی کی طرف جا رہا، تو زنا کو بڑھاوا ملے گا اس سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اللہ نے فرمایا اس میں کہ نہ غم کرو نہ سستی کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج پوری دنیا میں مسلمان غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ کا کلام تو سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اگر ہم سچے مومن ہوں گے تو مطلب ہی نہیں ہوتا کہ ہم مغلوب ہو جائیں، ہم غالب ہی رہیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بنائیں۔ میں نے جو مطالعہ کیا ہے اور اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ اتنی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے، اس میں میری سمجھ میں 3-4 وجہ آتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ موبائل ہے، کہ ہم اپنی تنہائیوں میں گن دیکھتے ہیں، گن سنتے ہیں، تو وہ جو موبائل نے آگے ہمارے ایمانوں کو خراب کیا۔ دوسری وجہ، پوری دنیا میں چاہے کوئی سی بھی کمیونٹی ہو، چاہے مسلمان ہی ہو، یہ 95% جو ہیں یہ بیاج میں ملوث ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ ڈائریکٹ انوالو اگر ہوتے ہیں جب ہی پکڑ ہوگی، ورنہ آپ کو دھواں تو پہنچے گا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اگر تم بیاج سے بچو گے بھی، سود سے بچو گے بھی، تو سود کا دھواں تمہیں ضرور پہنچے گا۔ لیکن ہم تو ڈائریکٹ انوالو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، فائننس چیز کرا لیں گے یا کوئی لمٹ کرا لیں گے، یا ایجوکیشن لون لے لیں گے، یا ہوم لون لے لیں گے، مطلب ہر طریقے سے۔ یہاں تک کہ اب جو غریب لوگ ہیں انہیں 20-20 ہزار روپے بینک والے یا کمیٹی والے جا کے دیتے ہیں، 18,000 روپے، اور ان سے 20,000 وصول کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وجہ ہے کہ امت جو ہے اس ٹائم پھنسی ہوئی ہے، اور اسی لیے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ رہے ہیں حساب سے۔ کیونکہ میں بتاؤں آپ کو، سود کے بارے میں ایک بڑی سخت آیت ہے قرآن میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 279، کہ جو سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 95 کم ہوگا، شاید 99% ملوث نہ ہو۔ تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ سود میں ملوث ہوں گے تو اللہ رسول سے جنگ چل رہی ہوگی، دیکھو کون جیتے گا۔ کوئی اپنے دشمنوں کو پنپنے تھوڑی دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دشمنی مول لے لی، تو اس کے رسول سے دشمنی مول لے لی، تو لازمی بات ہے تو یہ آزمائش ہے، پریشانی تو آنی ہے ہمارے پر ہے، ذلیل و خوار ہی ہوں گے اگر ہم۔ تیسری وجہ نماز، قرآن میں اللہ رب العزت نے نماز کے ایسے ایسے حکم دیے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پڑھ کے بھی، اور نبی نے تو یہ فرما دیا کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں وہ 4 وقت ہی پڑھتے ہیں۔ صبح کی فجر کی نماز تو میرے خیال میں 1% لوگ بھی نہیں پڑھتے۔ تو پوری امت جسے حکم دیا ہو 5 وقت کی نمازوں کا، سورہ نساء آیت نمبر 104، 103 یا 104، اے مومنو تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پر نماز فرض ہے۔ وقت بھی طے کر گئے رسول اللہ، ہم فجر یا تو قضا کر کے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں۔ تو
آپ یقین کریں نبی نے تو یہ فرمایا بعض نمازیں ایسی ہیں جو میلے کچیلے کپڑوں کی طرح تمہارے منہ پہ دے کے ماری جائیں گی، یہ ہو سکتا ہے ادھوری نمازیں ہوں۔ تو اس لیے 3-4 وجہیں ہیں۔ ایک ہماری تنہائی کا گندہ ہونا، چاہے وہ مسجدوں کے حجرے ہوں، چاہے وہ مدرسوں کے کمرے ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے کمرے ہوں۔ ہم خود سوچ کے دیکھیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہمارا موبائل چھین لیں تو ہم ان سے آنکھیں ملا سکتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں ان میں۔ دوسری وجہ سود، تیسری وجہ نماز چھوڑنا۔ یہ 3 کام بھی اگر ٹھیک کر لیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین کریں غالب آ جائیں گے۔ کسی بہن کا سوال ہے، مجھے طلاق دی گئی، بچے شوہر کے پاس ہے، اب وہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتے، کیا کریں؟ ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور شوہر بچوں سے ملنے نہیں دیتا، بچے شوہر کے پاس، یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ میرے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں مرکز میں بھی۔ ایسا معاملہ ہے یہ کہ ماں کو بچوں سے جدا کرنا اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ٹھیک ہے کہ طلاق ہو گیا، آپ نے سیپریشن لے لیا، نئی بات بنی، وہ اپنا راستہ دیکھے گی، آپ اپنا راستہ دیکھیں گے، لیکن کم سے کم اس کے بچوں کو تو اس سے الگ نہ کرو۔ یہ تو بہت بڑے عذاب کی بات ہے۔ اس لیے میری رائے تو یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، اگر ان میں کوئی ڈسپیوٹ ہے بھی تو کم سے کم اگر عورتوں کے پاس بچے ہوں تو وہ اپنے خامندوں کو اجازت دیں کہ وہ آ کے اپنے بچوں سے مل لیا کریں۔ باپ بیٹوں کو الگ نہ کرو، ماں بیٹوں کو الگ نہ کرو، اللہ کے واسطے انہیں ملنے دو، کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ ہم اولاد کو اس کی ماں سے، اس کے باپ سے الگ کر دیں اور نفرتیں پیدا کر دیں۔ آگے چل کے پھر ان میں کسی بھی قسم کی کوئی اونچیت نہیں رہتی ہے اور بلکہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، اور ان دشمنیوں کی وجہ ہم گردانے جائیں گے۔ جو رشتہ دار ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ انہیں سمجھائیں کہ ماں باپ الگ الگ ہو گئے، لیکن اولاد اور ماں باپ کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ پرندوں کی بیٹ اگر کپڑوں پر گر جائے تو کیا کریں؟ کیا پاک کرنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے پرندوں کی بیٹ اگر کپڑوں پہ گر جائے تو کیا پاک کرنا ضروری ہے؟ دیکھو جی، جو پنجوں سے پکڑ کے چیزوں کو کھانے والے جانور ہیں نا، جو حرام ہے اسلام میں، کھانے حرام ہے جن کو ذبح کرنا، ان کی بیٹ تو ناپاک ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے جانور ہیں جیسے چڑیے ہیں یا کبوتر ہیں، ان کی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی، انہیں تو دھونے کی بھی وہ نہیں ہے۔ لیکن چیل کبو وغیرہ اگر ان کی بیٹ آپ کی کسی کپڑے کے چوتھائی حصے پہ کوئی بھی گندہ کر دے گی تو پھر آپ کو کپڑا پاک کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر تھوڑی بہت ہی کہیں ٹچ ہو گئی تو آپ اسے صاف کر دیں، اور اگر سوکھ گئی تو اسے کھرچ دیں، وہ اس میں پکڑ نہیں ہے۔ بلکہ اگر زیادہ بیٹ آپ کے پاس گرتی ہے، مان لو آپ کی آستین پہ گری، اس نے چوتھائی حصہ آپ کی آستین کا گندہ کر دیا، تو پھر آپ کو پاک کرنا پڑے گا کپڑا۔ سوال ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر سے طلاق کا حق خود لینا چاہے تو کیا کرے؟ اچھا، نکاح نہیں ہوا ابھی، نکاح سے پہلے طلاق کی باتیں کر رہی۔ تو وہ ہے ان کا بھی وہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا حق لینا چاہے تو اسے کیا کرنا؟ وہ تو ایسا ہے کہ شرط پہلے تو لگا سکتی ہے وہ نکاح سے پہلے، اور اپنے شوہر سے نکاح ہونے کے فوراً بعد یہ بات لکھوا لے کہ حق طلاق دینے کا مجھے بھی ہے۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، عورت کو مرد اگر طلاق کا حق دے دے تو بھی مرد کا حق ختم نہیں ہوتا، اسے بھی حق وجود ہی رہے گا۔ بس ان نے عورت کو دے دیا کہ تو اگر چاہے تو جب مرضی طلاق لے کے الگ ہو سکتی ہے، اگر یہ مرد نہیں بھی دے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر مرد کبھی خود سے دینا چاہے تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو جو شریف مرد ہیں وہ تو اپنی عورتوں کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ تمہیں میری طرف سے اجازت ہے کہ تم اگر کبھی یہ سمجھو کہ میرے ساتھ تمہارا رہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مردان کی نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی عورت کو روک کے رکھیں۔ میں نے تو الحمدللہ 10 سال پہلے اپنی وائف کو یہ حق دے دیا تھا طلاق کا کہ تو جب مرضی تیرا دل ہو مجھے چھوڑ کے جانا ہے چلی جانا، اور یہی شرافت کی بات ہے۔ لیکن اگر نکاح کے کچھ دن بعد وہ چاہ رہی کہ نکاح کی طلاق کی وہ مجھے مل جائے تو پھر تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرے، اگر وہ شریف آدمی ہے تو وہ دے دے گا، زبردستی نہیں روکے گا۔ کسی بہن کا سوال ہے، میں نے کسی کو قرض دیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے قرض معاف کر دیا مگر اس کے بچے نہیں مان رہے اور میں لینا نہیں چاہتی، کیا کروں؟ اچھا، ان کا سوال تھا کسی کو قرض دیا، اس قرض دار کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے اس قرض کو معاف کر دیا، اس کے گھر والوں کو جب بتایا کہ میں نے معاف کر دیا تو وہ مان نہیں رہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرض واپس کریں گے، تو یہ کیا کریں؟ یہی سوال ہے۔ جی
تو انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں، جب آپ نے معاف کر دیا انہیں بتائیں کہ بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، مجھے اجر ملے گا وہاں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے، ان کی مان لو اسی بات میں انہیں یہ پریسٹیج ایشو لگ رہا ہے کہ ہم اپنے فوت شدہ کسی رشتہ دار کا قرض اتاریں، تو پھر آپ ان سے لے لیں، آپ تو معاف کر ہی چکی تھی، وہ کسی غریب کو اپنا دے دیں اپنی اس میں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور دعائیں کریں کہ اس کا ثواب جو ہے اللہ پاک اس کے نامۂ اعمال میں بھی جوڑ دے، اور آپ کے نامۂ اعمال میں بھی جوڑ دے۔ یہی حل ہے، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، میری پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اب میں اپنی جائیداد بانٹنا چاہتا ہوں، کیا اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ پہلی بیوی کی ڈیتھ کے بعد دوسری شادی کر لی، اب جائیداد کو بانٹنا چاہتے ہیں، تو کیا پہلی بیوی کا بھی حصہ ہوگا؟ حصہ بھائی یہ وراثت تھوڑی ہے، یہ تو زندگی میں جو کوئی آدمی کچھ دیتا ہے وہ تو ایک ہیبہ کہلاتا ہے، ہدیہ کہلاتا ہے، تو آپ اپنے مال میں سے دے رہے ہیں، آپ کی ڈیتھ کے بعد حصے ہوتے ہیں، اور جو وارث جو ہے وہ جس کی وراثت ہے اس کے سامنے انتقال ہو جائے تو اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ آپ کی بیوی کی ڈیتھ جب ہو چکی تو ان کا تو حصہ آپ کی وراثت میں بھی ختم ہو چکا، آپ کے مرنے کے بعد بھی انہیں حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ اپنی زندگی میں کچھ ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہیں کر دیں، ان کے رشتہ داروں کو کچھ دینا چاہیں خوشی سے اپنی دے دیں، ہدیہ کریں، لیکن ان کا حصہ کوئی نہیں نکلتا، حصہ تو آپ کی ڈیتھ کے بعد جو بھی وارث ہوں گے ان کا نکلے گا۔ اس کا اگر کوئی بچہ ہو تو اس کا بھی بچہ ہوگا، پہلی بیوی کا بچہ اسی سے تو ہوگا، تو اس کی اولاد ہی تو ہوگا، وہ تو وارث ہوا، دینا وہ تو وارث ہوگا، یہ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں اسے، ان کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کا حصہ نکلے گا، وہ تو وراثت میں پائے گا نا۔ اور اس میں سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے ساتھ لے کر آئی ہو بچہ، اس معاملے میں کیا ہوگا؟ اس کا تو حق ختم ہو چکا نا، بھائی اس کا تو حق تھا ہی نہیں، باپ اس کا باپ تھوڑی ہے یہ، ماں کو جو وراثت ملتی ہے اس میں اس کا حصہ ہوتا، ماں سامنے مر گئی تو اس کا بھی حصہ ختم ہو گیا۔ یہ کچھ دینا چاہے، کیونکہ 33% تک کی وصیت جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے نا، وراثت میں تو حصہ نہیں ہے لیکن وصیت کر کے جا سکتے ہیں، یا اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اسے ہدیہ دینا چاہیں اس اپنی پہلی بیوی کے کسی بچے کو، تو بالکل اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک سوال ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتا ہے جبکہ وہ ہے نہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی اگر مولانا نہ ہو اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، تو جھوٹ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے معصوم لوگوں کو، اس لیے کبھی بھی ایسی کوئی چیز اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑیں جو آپ نہیں ہیں۔ اب ہمارے نام کے ساتھ حکیم جوڑتے ہیں لوگ، لیکن وہ حکمت والے حکیم کا معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے کوئی حکمت کا کورس نہیں کر رکھا، کوئی ڈاکٹری کا کورس نہیں کر رکھا، نہ میں لکھتا ہوں اپنے آگے اسی لیے الحمدللہ، نہ مولانا کا کورس کر رکھا، کچھ کورس میں نے کر بھی رکھے ہیں تو لیکن ان کی میرے پاس کوئی اس طرح کی سند نہیں ہے، اس لیے کبھی میں نہیں لکھتا اپنے نام کے آگے، لوگ لکھ دیتے ہیں، جیسے ٹی وی چینل میں نے اکثر پڑھا اپنے نام کے ساتھ مولانا، تو میں نے نہیں کہا ان لوگوں کو، اگر میری چاہت ہو اور میں کہوں ان سے تو پھر میں گناہ گار ہوں۔ لوگ کچھ ہی کہتے ہیں، بہت سے لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں، بہت سے پروفیسر کہتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ یہ حکیم ہے، لیکن وہ لوگوں کا کہنا ہے، ہماری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، ہم بالکل سادے سیدھے اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے کوئی اس طرح کا کورس نہیں کر رکھا، تو ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے نام کے آگے کوئی چیز لگا دیں، یہ سب جھوٹ آئے گا بھائی۔ کسی کو مذاق میں مولانا کہہ دیں یا مولوی صاحب کہہ دیں، نہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے، مذاق میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب آپ کی چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو مولانا کہنے لگیں، جب آپ نے، کیونکہ مولویت ایک ڈگری ہے، جیسے آپ کی یہ عصری تعلیم کی ڈگری ہیں، اسی طرح سے جو مولانا ہیں اس کے بعد علامہ ہیں اس کے بعد مفتی ہیں، تو یہ ساری ڈگری ہیں۔ اب کوئی افتاء نہ کر رکھا ہو کسی نے، وہ کہہ جی میں تو مفتی لکھوں گا اپنے نام کا، تو یہ بڑے بڑے لقب جو ہیں نا یہ ڈگری ہوتی ہیں، اگر یہ ڈگری آپ نے نہیں لی ہوئی ہے تو بالکل آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح کی ڈگریوں سے منسوب کرائیں لوگوں کو۔ ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھو ایمان کو بڑھانے کی چیز جو ہے نا، سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ سے آپ اپنا تعلق بڑھائیں، اور جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے میری مدد چاہو، تو 2 نفل باندھ لو اور اللہ سے ریکویسٹ کرو۔ دوسرے قرآن سے جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھر صاحب قرآن سے جڑ جاؤ جو قرآن لے کے آئے ہمارے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحمان کی پہچان دی،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا. تو اپنا ایمان اگر پکا کرنا ہے تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت، ان کی حد درجے کی پیروی، ان کی اتباع، ان کی لائی ہوئی شریعت کی پابندی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو کس لیول کا ایمان ہو جاتا ہے. اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اگر آپ 2 نفل پڑھا دیں اور کچھ صدقات سے جوڑ لیں اپنے آپ کو. چاہے 2-4 مٹھی آٹا ہی الگ کر دیا کرو روز، لیکن صدقہ ضرور الگ کرو جیسی حیثیت ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا. نمازوں میں غفلت سے کیسے بچیں؟ ان کا سوال یہ ہے نمازوں میں غفلت سے کیسے بچیں. بھائی عزم کرنا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے. پھر وہی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 45 صبر اور صلاۃ سے میری مدد چاہو. آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ کہ اللہ میں عزم کر رہا ہوں کہ تیری نماز نہیں چھوڑوں گا، پچھلی تو معاف کر دے، آگے میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن پھر آپ شروع کر دو. اگر آپ مسجد نہیں جا پا رہے آپ گھر پہ شروع کر دو. اگر آپ پوری نماز نہیں پڑھ پا رہے آپ فرض شروع کر دو. لیکن دنیا کے کسی تختے پہ ہو وقت پہ نماز پڑھو. کسی قیمت پہ نماز نہ معاف ہے اور نہ چھوڑنی ہے. تو آپ طے کر کے اٹھو کہ پچھلی اللہ معاف کر دے، مرنے تک زندگی بھر نماز نہیں چھوڑوں گا. میں تو بار بار اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں نے سن 97 میں یہی کیا تھا. اللہ کے آگے 2 نفل پڑھ کے گڑ گڑا گیا تھا کہ اللہ پاک پچھلی تو میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں کتنی چھوٹ گئی، وہ تو معاف کر دے، لیکن آگے نہیں چھوڑوں گا. ابھی تک تو الحمدللہ اتنے سال ہو گئے، 22-25 سال الحمدللہ، چاہے سفر ہوا، چاہے آپریشن ہوا، چاہے اسپتال ہوا، سڑک ہوئی، کوئی جگہ ہوئی، اب کبھی نماز الحمدللہ نہیں چھوڑی. تو جب اللہ مجھے توفیق دے سکے تو اللہ تو وہی ہے، آپ اس سے مانگ کے دیکھو کیا ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں آپ، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے ایک عزم کر کے اٹھو کہ اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، پلیز میری مدد کر دیجیے، پلیز ہیلپ می، پلیز ہیلپ. دیکھو تو کیا ملتا ہے پھر انشاءاللہ وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. ایسا تو میں نے سیدھا کسی کو پایا ہی نہیں، آپ یقین کریں. ماؤں سے سیدھا ہے. ماں کتنی سیدھی ہوتی ہے، بچے بیوقوف بناتے رہتے ہیں ماں کو، وہ بنتی رہتی ہے. یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایسے ہی قلب ہے اللہ کا، ایسے ہی دل ہے، ایسے ہی چھوٹ دیتا رہتا ہے ماؤں کی طرح سے. آپ مانگ کے تو دیکھو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے کوئی جائز چیز مانگو اور وہ آپ کو انکار کر دے. نماز پڑھتے وقت غفلت سے کیسے بچیں؟ ان کا سوال یہ ہے نماز پڑھتے وقت غفلت سے کیسے بچیں. دیکھو 2 طریقے بتاتا ہوں میں لوگوں کو. ایک تو آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لو، دوسرے آپ نماز کو اتنی آواز میں پڑھو کہ جو آپ کے کانوں تک بدبداہٹ آپ کی پہنچے. دیکھو امام صاحب کے پیچھے تو آپ امام صاحب کے تابع ہو، ان کی تو جب وہ تلاوت کرتے ہوں غور سے ان کی تلاوت سنتے رہو، اور جب وہ تلاوت نہ کرتے ہوں تو آپ الحمد شریف بھی پڑھو اور کوئی نہ کوئی سورت بھی پڑھو، جس سے کہ آپ کا دھیان اپنی نماز میں لگا رہے. وہ صورتیں پڑھو جو 10 صورتیں مان لو علم طرح سے لے کے ناس تک، وہ اگر آپ اس کا ترجمہ یاد کر لو گے تو قرآن میں بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. تو وہی صورتیں دہراتے رہو، ان کا ترجمہ آپ کے ذہن میں چلتا رہے گا. جب آپ الحمد پڑھ رہے تو ترجمہ چل رہا، صورت پڑھ رہے تو اس سے آپ کا دل لگا رہے گا. دوسرے جب آپ سنت نفل پڑھو تو اتنی آواز میں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے، اور انہیں گھر ادا کرو. مسجد میں پڑھو گے تو برابر والا ڈسٹرب ہوگا کہ یار یہ بدبوداہٹ کر رہا، مجھے دقت ہو رہی، تو آپ فوراً گھر چلے جاؤ اور نفل اور سنت اپنا ایک الگ علاقہ بنا لو نماز پڑھنے کا، اور اس میں پھر آپ اتنی آواز میں پڑھو. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ایسی پریکٹس ہو جائے گی آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا بنا اس کے، کہ جب تک آپ کے کانوں میں اللہ کے کلام کے الفاظ نہ پڑ جائیں. تو نماز میں دیکھو کیسا خشوع اور خضوع آتا ہے. بس جی آج کے لیے اتنا ہے کافی، انشاءاللہ باقی کل کریں گے. وما علینا الا البلاغ.